بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی سامراج امریکہ 1775 اور 1783 کے بعد سے کم و بیش دوستو مسلسل جنگ میں رہا ہے، جن میں اکثر کئی جنگیں بیک وقت ہوئیں۔ در حقیقت امریکہ کی ابتدائی جنگوں کا مقصد وہاں کے مقامی باشندوں کے خاتمے اور نسل کشی پر مبنی تھا، جبکہ حالیہ برسوں میں امریکہ کا مقصد تمام اقوام پر فوجی تسلط، فوجی طاقت کے ذریعے عالمی تسلط اور ایک سلطنت کی تعمیر ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دھمکی یا فوجی طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے چارٹر اور ان کے اصولوں دونوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں پر قبضہ ہے۔ تقریباً کوئی اختلافی آواز نہ ہونے کے ساتھ دونوں جماعتوں نے ہتھیاروں اور دیگر فوجی مقاصد کے لیے تقریباً $1 ٹریلین دینے کے حق میں ووٹ دیا۔ عسکریت پسندی امریکہ کا قومی مذہب ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم جنگوں پر یقین رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب ہم جنگ کے باضابطہ اعلانات پر یقین نہ رکھیں۔ کوریا سے ویتنام، افغانستان سے عراق، سرد جنگ سے تخریب کاری کے خلاف جنگ اور اس کے درمیان بہت ساری فوجی مداخلتیں، جن میں پاناما اور صومالیہ بھی شامل ہیں۔ امریکی ہر وقت کہیں نہ کہیں دوستو فوجی قبضے میں ہی رہتے ہیں۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ ہم ہتھیاروں پر یقین رکھتے ہیں، جتنا مہنگا ہے اتنا ہی بہتر ہے۔ کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 35 ایف فائٹر کی زندگی بھر $1.45 ٹریلین لاگت آ سکتی ہے۔ نئے طیارہ بردار بحری جہازوں کی لاگت ہر ایک 10 بلین سے زیادہ ہے، اور اس طرح کی تمام ہتھیاروں کی درخواستوں کو فنڈز مل جاتے ہیں۔ عراق پر حملے کے لیے کہا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو ایسے کوئی ایٹمی حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار کبھی نہیں ملے اور مل بھی نہیں سکتے تھے۔ عراق پر حملے کے نتیجے میں بالآخر 5 ملین سے زیادہ عراقی شہید ہوئے۔ مرنے والوں میں بہت سے بچے تھے جو جنگ کے بعد کی پابندیوں کے باعث خوراک اور ادویات سے بھی محروم تھے۔ افغانستان میں امریکی اخراجات $1.9 ٹریلین رہے، جبکہ 4,614 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا، 92 لاکھ در بدر ہوئے، 25% غربت ہے، 14% بے روزگاری اور زیادہ تر انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج تمام تباہ کن ہتھیاروں کی ترقی نے جنگ کو مکمل طور پر عقل اور بنیادی انسانیت کی حدود سے باہر کر دیا ہے۔ آج موجودہ جوہری ہتھیار ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کرنے والے بمبوں سے نصف ملین گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جوہری جنگ سے پیدا ہونے والے آگ کے طوفان فضا میں دھوئیں کی بڑی مقدار بھیجیں گے، سورج کی روشنی کو روکیں گے اور ہائیڈرولوجیکل سائیکل کو روکیں گے۔ تقریباً 10 سال کی مدت تک آب و ہوا بہت سرد ہو جائے گی، انسانی زراعت ناکام ہو جائے گی، جوہری موسم سرما پودے اور جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ امریکی پینٹاگون کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا، پاکستان، صومالیہ، شام اور یمن میں جنگیں لڑی ہیں۔ امریکی جنگوں کا اصل دائرہ کار اور پیمانہ بہت وسیع ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1776 میں اپنے قیام کے بعد سے امریکہ تقریباً 400 فوجی مداخلتوں میں مصروف عمل رہا ہے۔ امریکہ اس وقت کتنی جنگیں لڑ رہا ہے، حیرت انگیز طور پر اس کا جواب نہیں میں ہے۔ چونکہ امریکی آئین کے تحت کانگریس کو جنگ کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور وہ آخری ممالک جن کے خلاف کانگریس نے 1942 میں اعلان جنگ کیا تھا ان میں بلغاریہ، رومانیہ اور ہنگری شامل تھے۔ یوں بظاہر 8 دہائیوں سے امریکہ نے ان کے آئین کے مطابق کوئی جنگ نہیں کی ہے، لیکن تاریخ دوستو کچھ اور ہی دکھاتی ہے، جس میں امریکہ نے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ جنگیں چھیڑی ہیں۔ امریکہ اور نیٹو اتحادی ممالک نے گزشتہ دہائیوں میں کئی جنگیں دنیا کے کئی ممالک پر مسلط کی ہیں۔
جس نے دنیا کے مختلف حصوں میں ممالک اور خطوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان جنگوں نے دنیا بھر کے تمام امن پسند لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ جو سرد جنگ کی ذہنیت کا شکار ہے اور امریکہ کی زیر قیادت نیٹو اتحادی ممالک دنیا میں ہنگامہ آرائی اور محاذ آرائیوں کا سب سے بڑا سبب ثابت ہوا ہے۔ یوکرین بحران کے شروع ہونے کے بعد سے نیٹو اتحاد نے خود ساختہ انداز میں امن، نظم اور اخلاقیات کا محافظ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ خود کو بین الاقوامی معاملات کے حتمی فیصلہ ساز کے طور پر دوستوں پیش کرتا ہے، تصادم اور محاذ آرائی کو ہوا دیتا ہے اور دوسرے ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے اور وہ پابندیوں کا ساتھ دیں۔ دراصل روس اور یوکرین کے درمیان تنازعہ امریکی سازشوں اور نیٹو کا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ امریکی قیادت میں نیٹو اتحاد کی جانب سے اپنی نام نہاد دفاعی لائن کو اجتماعی سلامتی کے لیے روس اور یوکرین کی سرحدوں تک پھیلانے کے من مانی فیصلے نے روس اور یوکرین کے تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے موقع کو دوستوں براہ راست ٹھکرا دیا اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں خود ایک مضمون میں کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، لیکن ہمارے رہنما ہمیں ہمیشہ حالت جنگ میں کیوں رکھتے ہیں؟ امریکہ دوستو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مخالف راستے یعنی جنگوں کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو جنگوں کا عادی ہے، اور امریکی تاریخ بالکل جنگوں کی تاریخ سے بھرپور ہے۔ امریکی ویب سائٹس وار ہسٹری آن لائن کے مطابق امریکہ 1776 میں قائم ہونے کے بعد سے 93% وقت حالت جنگ میں رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے مداخلت کے خیمے کو پوری دنیا تک بڑھا دیا اور بالخصوص سرد جنگ کے خاتمے کے بعد زیادہ حرص اور بے ایمانی کا شکار ہو گیا۔ امریکہ دوستو 1948 سے 1991 تک 46 فوجی مداخلتوں میں مصروف رہا ہے، اور یہ تعداد 1992 کے بعد سے 4 گنا بڑھ کر 188 تک پہنچ گئی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہونے والے تقریباً ہر تنازع، ہر جنگ، ہر لڑائی میں کسی نہ کسی حیثیت سے شامل رہا ہے۔ ایک امریکی میگزین فارن پالیسی نے ایک بار نشاندہی کی تھی کہ جب تک ضروری سمجھا جائے امریکہ غیر ملکی جنگ شروع کرنے کا ذریعہ رہا ہے، اور جہاں تک ان غیر ملکی جنگوں کے نتیجے میں ہونے والی خوفناک انسانی آفات کا تعلق ہے تو وہ دوسروں کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ امریکہ کا گناہ ہوتا ہے اور برداشت اس کو دوسرے ملکوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران امریکی فوج نے ویتنام کے دیہاتوں پر کارپٹ بمباری کی، عمارتوں کو بلڈوزر سے اکھاڑ پھینکا اور کیمیکل ہتھیاروں کی مدد سے کھیتوں اور جنگلات کا صفایا کر دیا، جس سے 20 لاکھ شہری مارے گئے اور 30 لاکھ سے زیادہ مقامی لوگ دیگر پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی قیادت والے نیٹو اتحاد نے یوگوسلاویہ پر بمباری کرنے کے لیے یورینیم سے لیس ہتھیار استعمال کیے، جن پر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت دوستوں پابندی عائد ہے۔ ان ہتھیاروں کے استعمال سے سربیا کے ماحول اور لوگوں کی صحت پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان اور عراق پر جنگ مسلط کی اور بے درپے جنگیں شروع کی، جس کے نتیجے میں علاقائی انتشار اور سلامتی کے خطرات میں گزشتہ 2 دہائیوں میں مسلسل اضافہ ہوا۔ امریکہ نے 2001 کے بعد دنیا کے تقریباً 40% ممالک میں نام نہاد تخریب کاری کی جنگ کے نام پر فوجی کارروائیاں شروع کی۔ ان میں نام نہاد تخریب کاری کی جنگوں میں 8 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے اور 38 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ پناہ گزینوں کا مسئلہ، جس نے یورپ اور ایشیا کو برسوں سے دوچار کر رکھا ہے، در حقیقت بڑی حد تک امریکہ کی جنگی ذہنیت کی وجہ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ امریکہ ایک تباہ کن سٹیٹس کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، اور امریکہ امن قائم کرنے کی بجائے مسلح افواج کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بار بار تنازعات اور جنگوں کو ہوا دے کر امن مذاکرات سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حتیٰ کہ تنازعات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔
امریکہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے دوستو، وہ بین الاقوامی منظرنامے پر اس کا ناجائز تسلط، بار بار تنازعات اور جنگوں کو ہوا دے کر امن مذاکرات سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حتیٰ کہ تنازعات کو توڑ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کو ڈکٹیشن دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ یمنی عوام کا قتل عام بند کرے، امریکہ اسرائیلی نسل کشی اور تخریب کاری کی حمایت بند کرے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ یمن پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کو ڈکٹیشن دینے کا امریکہ کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ دور 1979 میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جو بائیڈن کی حکومت نے تاریخی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے $23 ارب ایک شفاق اور قاتل حکومت اسرائیل کے حوالے کر دیے، جس کے نتیجے میں 60,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ پوری دنیا ان جرائم کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ 1947 سے پہلے ہر کوئی آزادی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہا تھا۔ اس وقت پالیسی سازوں نے تقسیم ہند کو قبول کر لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے بڑے درد کے ساتھ، بھاری دل کے ساتھ قبول کیا کہ اگر مسلمان اپنا ملک چاہتے ہیں تو ان کو دے دیں۔ مودی کا کہنا تھا کہ اس کا نتیجہ بھی اس وقت ظاہر ہو گیا جب اس قتل عام میں یا اس تقسیم میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ مودی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے باڈیز، لاشوں سے بھری ٹرینیں آنا شروع ہوگی۔ بہت خوفناک مناظر تھے، لیکن بھارت کا شکریہ ادا کرنے اور خوشی سے زندگی گزارنے کی بجائے پاکستان نے تصادم کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پراکسی وارز جاری ہیں، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ تخریب کاروں کو ایکسپورٹ کرنے کا کام جاری ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی تخریب کاری کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو پاکستان کا تعلق کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا ہے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ 9/11 کا بڑا واقعہ امریکہ میں ہوا، اس کا مرکزی ماسٹر مائنڈ اسامہ پاکستان میں پناہ لے رہا تھا۔ دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے لیے پریشانی کا مرکز بنا چکا ہے۔ ایک انٹرویو میں اپنے 3 گھنٹے سے زائد طویل گفتگو میں نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ تخریب کاری کا راستہ چھوڑ دیں، یہ ریاستی تخریب کاری ہے جسے بند ہونا چاہیے۔ مودی کا کہنا تھا کہ میں خود امن کی کوششوں کے لیے لاہور گیا تھا۔ میں نے بھارت کا وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی تقریب حلف برداری میں پاکستان کو خصوصی طور پر مدعو کیا تھا تاکہ ایک اچھا آغاز ہو سکے، لیکن ہر بار اچھی کوششوں کا نتیجہ منفی میں نکلا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انٹرویو میں 2002 کے گجرات فسادات پر بھی بات کی۔ مودی نے فسادات کے تعلق کے بیانیے کو بالکل مسترد کر دیا۔ جی ہاں، آپ تو بالکل پاک صاف ہیں۔ یہ ٹپیکل دوستوں بچوں والی حرکت ہے، بچوں والی بات ہے، دوسروں کا قصور نکالنا اور خود پاک صاف۔ بہرحال مودی کا کہنا تھا کہ گجرات نے 2002 سے پہلے 250 سے زیادہ بڑے فسادات دیکھے تھے، جن میں 1970 کا ایک فساد بھی شامل ہے جو 6 ماہ تک جاری رہا تھا۔ مودی کا کہنا تھا کہ اس وقت کی مرکزی حکومت انہیں یعنی مودی کو جیل میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن عدالتوں نے کیس کی اچھی طرح جانچ کی اور انہیں بری کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے کے سربراہ پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے اور ان کا رونن بار پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شن بیٹ نے ایک رپورٹ میں 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کو روکنے میں ناکامی تسلیم کی تھی، جبکہ اسرائیلی حکومت کو بھی اس سانحہ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ رونن بار نے برطرفی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مکمل ایمانداری اور ملک کے مفاد میں کام کر رہے تھے اور ان کی برطرفی سیاسی عزائم کے تحت کی جا رہی ہے۔
یہ تنازعہ دوستو اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب نیتن یاہو کے قریبی مشیروں کے خلاف قطر گیٹ سکینڈل کی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ اس سکینڈل میں قطر سے مبینہ مالی ادائیگیاں نیتن یاہو کے دفتر میں پہنچنے کا الزام ہے، جس کے تحت قطر کی اسرائیل میں ساکھ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے الزام لگایا ہے کہ نیتن یاہو سیکیورٹی چیف کو ہٹا کر قطر گیٹ سکینڈل کی تحقیقات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو کے حمایتوں نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔